السلام علیکم۔ یہ تو طے ہے مشال شاہ کمال، تمہیں اب ساری عمر اسی ایک ناپسندیدہ انسان کی معیت میں گزارنا ہوگی، جس کے بارے میں تمہاری رائے ہے کہ وہ وحشت و بربریت کا اعلیٰ ترین نمونہ ہے، جس کو تم انسان نہیں جانور سمجھتی رہی ہو۔ جب تم نے تقدیر کا حکم مان لیا کہ یہ شخص تمہاری زندگی میں اللہ کی طرف سے آیا ہے تو تمہیں اب اس کے ساتھ ساری عمر گزارنا ہوگی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ کیسا انسان ہے، ہاں تمہیں یہ سب برداشت کرنا ہوگا، اپنے لیے نہیں تو اپنے بچے کے لیے۔ ڈرامے کی بہترین ہیروئن صرف اس لیے چپ ہو گئی تھی کہ اس کے ہاتھ سے لڑنے والا ہتھیار چھین لیا گیا تھا، اور مشال تمہارے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ یہ ہتھیار پکڑا کر تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آیا ہے۔ وہ بات جو تم ایک عرصہ دراز سے نہ سمجھ سکیں، وہ ایک نکتے نے تمہیں سمجھا دی۔ وہ سوچتی رہی، تمہیں اب مشال اپنے وجود سے ہٹ کر ایک اور وجود کے بارے میں سوچنا ہوگا، فیصلہ کرنا ہوگا، وہی وجود جس کی زندگی کی ضمانت تمہارے فیصلے پر ہے۔ اللہ نے جو تمہیں بات سمجھائی تھی وہ اس ناقص عقل میں آ گئی تھی۔ ایک فیصلہ کر لینے کے بعد وہ بالکل شانت سی ہو گئی تھی۔ وہ جہاں بیٹھتی سوچوں میں غرق رہتی، ہر وقت چپ چاپ، نہ کبھی عبیشہ کی پکار کا کوئی جواب دیتی اور نہ ہی علیشہ اور بھابھی کی کسی بات پر سر اٹھاتی۔ ہر وقت گمسم سب نے اس کے انداز میں نئی تبدیلی محسوس کی تھی، اور خوش بھی تھے کہ وہ ہر وقت غصہ کرنے، لڑنے، الجھنے یا ناراض ہونے کی بجائے صرف اور صرف چپ رہتی تھی۔ وہ اس وقت پاپا کے کمرے میں موجود ان کو سوپ پلا رہی تھی، ماما بھی قریب ہی بیٹھی ہوئی تھیں۔ جب عبیشہ نے آ کر اسے حذیفہ کی آمد کی اطلاع دی، پاپا کا رنگ یکدم متغیر ہو گیا۔ وہ جو باغور انہیں دیکھ رہی تھی فوراً اس نے محسوس کر لیا۔ اچھا، اظہر بھائی سے کہیں اسے بٹھائیں، میں پاپا کو سوپ پلا کر آتی ہوں۔ عبیشہ کی طرف منہ کر کے پہلے اس نے اسے چلتا کیا، پھر پاپا کو سوپ پلانے لگی، مگر انہوں نے چند گھونٹ لیتے ہی اسے مزید پلانے سے منع کر دیا۔ اب تم جاؤ، میرا دل نہیں مان رہا، جب دل چاہا میں خود پی لوں گا۔ جی اچھا۔ وہ سوپ والا پیالہ سائڈ پر رکھ کر باہر آئی۔ حذیفہ مردان خانے میں تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ سلام دعا کے بعد دونوں کئی لمحے چپ چاپ بیٹھے رہے۔ حذیفہ، تم چاہتے ہو نا کہ میں شاذر سے طلاق نہ لوں؟ تم نے مجھے بہت سمجھانے کی کوشش کی تھی، مگر مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، اور اب اس دن تمہارے چلے جانے کے بعد اگلے دن ہی مجھے اللہ کی رضا اور تقدیر کے لکھے پر یقین آ گیا۔ تمہیں یاد ہے نا، تم نے مجھے ارادہ، خواہش اور تقدیر کے متعلق کچھ کہا تھا؟ ہاں، مجھے سب اچھی طرح یاد ہے۔ وہ مشال کے رویے پر الجھتے ہوئے اسے باغور دیکھنے لگا، جو اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر اضطرابی انداز میں انگلیاں مروڑتی کمرے میں چکر لگانے لگی۔ حذیفہ، ان چند دنوں میں نے موازنہ کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ میں بچپن سے لے کر آج تک خواہشوں کے پیچھے بھاگتی رہی ہوں۔ ایک پریکٹیکل سوچ رکھنے کے باوجود میں خواب دیکھنے سے آسودگی حاصل کرتی تھی، ارادوں اور منصوبوں کو سب کچھ سمجھتی تھی۔ جب میں ماما، پاپا اور عبیشہ کے ہمراہ برطانیہ گئی تھی تو اس وقت صرف 10 سال کی تھی۔ تم جانتے ہو، ایک 10 سالہ بچی جس کا دماغ، دل کوڑے کاغذ کی طرح صاف شفاف ہو اور اس پر رنگ چھوڑنے والی کچھ یادیں بہت آرنمنٹ ہوتی ہیں۔ میرے اندر باہر، دل و دماغ، روح و بدن، سوچ اور گفتار، احساسات و جذبات، ہر چیز پر پاکستانی کلچر، خاص طور پر یہاں اس گاؤں کی روایات، رسم و رواج، محبتوں کے بندھن اور یہاں کے قوانین و فیصلوں کی ایک گہری چھاپ تھی۔ یہاں کے لوگوں کی محبتوں کا ایک بہت بڑا قرض تھا جو لے کر میں برطانیہ گئی تھی۔ ان محبتوں میں ایک محبت شاذر کی تھی، بالکل میری عمر کی طرح کم عمری سی، اچھوتے لمس، بے قرار سے جذبے، کسک دیتے الوہی سے پہلے میں نے ہر وقت خود کو شاذر کی محبت کے حصار میں مقید پایا۔ یہ سب کم عمری میں باندھے گئے رشتے کی دین تھا۔ ماما کے فیصلے، پاپا کی بے بسی اور وہاں کے لوگوں کے سلوک نے ذہنی طور پر مجھے بہت متاثر کیا تھا۔ میری سوچ جو حاسیب مادہ پرست سی تھی وہ میرے ان احساسات کا ساتھ نہ دے پائی، اور وہ جو ایک جذبہ تھا وہ ضد اور بغاوت و سرکشی میں بدل گیا۔
ماہوں سال بیتتے گئے تو میں خود سے لڑتے، اپنے ہر جذبے اور احساس کو شکست دیتے، ہر رشتے سے منکر ہوتے ہوئے ہر خواہش، ارادے اور منصوبے کی یقین پر ایمان لاتی گئی، حتیٰ کہ مجھے اپنے ان احساسات سے چڑ ہوتی گئی جو میری سوچ کے خلاف برسر پیکار رہتے تھے۔ میرے اندر برطانیہ کے رنگ چھانے لگے، میں خود کو بدلنے لگی۔ در حقیقت میں اپنے رویوں سے خود بھی مطمئن نہیں تھی۔ اندھی تقلید نہ تو میری تربیت میں شامل تھی اور نہ ہی میرے خون میں۔ میں نے اپنی اندھی خواہشوں سے پیچھا چھڑوانا چاہا تو وہ آسیب کی طرح میرے ساتھ چمٹ گئیں۔ میں نے خود کو ابیشا جیسا بنانا چاہا تو مجھے ماما پاپا کے رویوں نے ہر چیز سے برگزشتہ کر دیا۔ پاکستان تو ایک طرف، مذہب کے متعلق میری سوچ منفی ہونے لگی۔ پاپا کی بڑی خواہش تھی کہ وہ مجھے آزاد معاشرے کی برائیوں سے دور رکھیں، میری سوچ کو آلودہ نہ ہونے دیں، آزاد فضاؤں کا باسی نہ بننے دیں، کیونکہ انہیں شاید یہ یقین تھا کہ پلٹ کر ہمیں یہیں آنا ہے، خاص طور پر مجھے۔ جب پاپا مجھے اللہ کی ناراضگی کا کہتے، نماز پڑھنے کی تلقین کرتے، تو میں ضد میں آ کر قرآن پاک کو ہاتھ نہ لگاتی تھی۔ پاپا نے مذہب اور پاکستان کا ڈراوا دے کر مجھے دوپٹہ اوڑھنے کی تلقین کی تو میں نے ضد میں آ کر جینز اور شرٹ پہننا شروع کر دی۔ میں نے ہر کام جان بوجھ کر کیا، ماما پاپا اور پاکستان کی ضد میں۔ میں نے ہر کام، ہر حکم اور ہر بات کو چیلنج کیا، ناشکری کی، شکوے کیے۔ یہ ایسا دور تھا حذیفہ جب میں واقعی بھٹک گئی تھی۔ در حقیقت میں نے خود اپنے آپ کو پستی میں گرا لیا تھا۔ اللہ نے تو مجھے مسلمان بنا کر بھیجا تھا، مگر اس کا شکر ادا نہ کیا۔ میں سکون ڈھونڈنے کلبوں میں جانے لگی۔ پاپا کو لڑکیوں کی لڑکوں سے دوستی کرنا بہت زہر لگتا تھا، مگر میں نے دوستیاں بڑھانا شروع کر دیں، مسلم و غیر مسلم دونوں سے۔ میں نے گمراہی کی طرف قدم بڑھائے تو اللہ نے مجھے ڈھیل دے دی۔ وہ اتنا رحیم و کریم اور غفور و مہربان ہے کہ میرے ہر کام، ہر غلطی کو ایک سرکش کا مکل نہ سمجھ لڑکی کی خطا کہہ کر ٹال گیا۔ وہ چاہتا تو پہلی ہی غلطی پر مجھے سزا دیتا، مگر اس نے مجھے میری لرزشوں پر کوئی سرزنش نہیں کی اور نہ کوئی سزا دی۔ میں نے جو خود گناہ کو دعوت دی تھی، وہ ذات مجھے ہر گناہ سے بچاتی رہی۔ اس نے وقتی طور پر میرے دل، میری آنکھوں پر پردہ ڈال دیا تھا، مگر میں مکمل طور پر نہیں بھٹکی تھی۔ کوئی احساس تھا جو مجھے اندر ہی اندر جھنجھوڑتا رہتا تھا۔ تم کہتے تھے کہ میں تمہارے ساتھ ہونے کے باوجود تمہارے ساتھ نہیں ہوتی تھی، تو حذیفہ یہ سچ تھا۔ تمہارے ساتھ ہونے کے باوجود میری روح یہیں پاکستان میں ہوتی تھی۔ میں تم سے باتیں کرتی تھی تو تصور میں یہاں کے لوگ ہوتے تھے۔ میں بظاہر مغربی تاثر رکھنے کے باوجود اندر سے وہی محسوس سوچ رکھنے والی مشرقی لڑکی تھی جو نائٹ کلبوں میں جانے کے باوجود وہاں کی گندگی سے بچتی رہی، جو گناہ کی دلدل میں اترنے کے باوجود سراپا گناہ بننے سے بچی رہی۔ اس میں تو میرا کمال نہ تھا، یہ اللہ کی کرم نوازی ہی تو تھی جسے میں آج تک غرور، خود پسندی کے لبادے میں وصولتی رہی۔ جو عمر میری خیر اور شر میں تمیز کرنے کی تھی، وہ میں نے خود سے الجھتے، ماما پاپا کو الزام دیتے اور ماضی کو یاد کرتے گھٹکتے گزار دی۔ وہ ایک ایسا ہی موڑ تھا جب میں بہکی تھی، راستی اور سلامتی کو بھول گئی، جب سب نے میری آزادی، بے باکی اور خود پسندی کو غلط نگاہ سے دیکھا تھا۔ ایسے میں تم مل گئے۔ تم میں ایک ایسی خاص بات تھی جو مجھے وہاں کسی مرد میں دکھائی نہ دی۔ میں نہ کرتے ہوئے بھی تمہاری طرف کھینچی چلی گئی۔ اس میں بھی تمہارا ہاتھ تھا، ورنہ میں خود سے کبھی کسی کی طرف نہیں بڑھتی۔ وہ جو محبت کرنے کا رنگ ڈھنگ بھول گئی تھی، تم نے مجھے محبت کرنا سکھایا۔ مگر حذیفہ، میں نے صرف اپنے وجود سے محبت کرنا شروع کر دی۔ پھر یہاں آنے کے بعد سب حالات بدل گئے۔ بچپن کی کوئی پڑھائی دکھائی نہ دی۔ سب نے مجھے ایک بگڑی ہوئی مغربی پروردہ لڑکی جانا اور مجھے بھی ان سب سے ضد ہو گئی۔ میں بھی ان کی ہر سوچ کی نفی کرنے کی بجائے برملا تصدیق کرتی گئی۔ انہوں نے مجھے محبت دینے کی کوشش کی، مگر میں اپنے دل میں اتنی گنجائش نہ کر پائی کہ محبت اس میں سما سکے، اور شاذر جس کی نہ بھولنے والی محبتیں نفرتوں کا لبادہ اوڑھ گئیں، نرم و نازک احساس سے جذبے انتقام کی آگ میں جھلسنے لگے۔ اور اب جب کہ شاذر مجھ سے طلاق دینے کا وعدہ کر چکا تھا تو تم آ گئے۔
اور جب میں سب کچھ ٹھان چکی تھی تو اللہ نے میرے ارادوں کو بدل دیا، اور جب وہ مجھے چھوڑ رہا تھا پھر سب کچھ بدل گیا۔ وہ بہت دیر بولنے کے بعد اچانک کہتے کہتے رک گئی۔ پھر حذیفہ کی طرف دیکھا جو ٹکٹکی باندھے اسی پر ہی نظریں جمائے ہوئے تھا۔ وہ ہنس دی۔ اسے خود اپنی آواز بہت اجنبی لگی، ٹوٹی پھوٹی ہنسی والی آواز۔ بہت سے کانچ بکھرے محسوس ہوئے، کسی چیز کی چبھن، کچھ ٹوٹنے، کسی گہرے ملال کی جھلک بہت واضح تھی۔ ایسی ہی چبھن آنکھوں میں بھی اتر آئی، تکلیف کی شدت سے آنکھیں بھی جگمگانے لگیں۔ حذیفہ، صرف ایک دفعہ میرے ذہن میں یہ بات آئی تھی جب میں نے برطانیہ میں تمہیں اسلام قبول کرنے کو کہا تھا۔ اس وقت کسی نے میرے اندر سے مجھے باور کروانا چاہا کہ میں خود کتنی پکی مسلمان ہوں، جو تم پر مسلمان ہونے کی شرط عائد کر رہی ہوں۔ مگر میں نے اپنی سوچ کو اس وقت جھٹک دیا تھا، اس گمان پر کہ میں پیدائشی مسلمان ہوں، کلمہ گو ہوں، اسلام سے تعلق رکھتی ہوں، تو پھر میرے لیے ایک پکی مسلمان ہونا کیا جواز ہے؟ میں ایک مسلمان کی بیٹی ہوں، کیا یہ جواز کافی نہیں؟ کاش میں اس وقت سوچ لیتی۔ اب بالکل خاموشی تھی، درمیانی کئی لمحے یوں ہی گزر گئے۔ یہاں آنے کے بعد میں عورت کی انکساری پر ہنسی تھی۔ میں نے اس کا مذاق اڑایا تھا اور برملا کہا تھا کہ میں یہ سب نہیں کروں گی۔ مجھے یہ زعم تھا کہ یہ میری اپنی زندگی ہے، پھر بھی اپنی زندگی اپنے والدین کے فیصلوں پر کیوں قربان کروں؟ اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کا ہر اختیار صرف مجھے حاصل ہے، تو کوئی دوسرا کیوں کر میری ذاتی زندگی میں مداخلت کر سکتا ہے؟ اس زعم میں یہ بھول گئی کہ میں بندوں کو تو بدل سکتی ہوں، اپنے ہاتھوں کے لکھے مقدر کو نہیں۔ آج مجھے اپنی ہر سوچ، ہر خیال اور ہر ضد پر ندامت ہو رہی ہے۔ میرے ساتھ سابقہ برسوں سے وہی ہوتا آ رہا ہے جو میرے اعمال کا نتیجہ تھا۔ اس میں میری تقدیر کا کتنا قصور تھا میں یہ بھی جان گئی ہوں، اور اس پر بھی ایمان لے آئی ہوں کہ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ اگر وہ چاہتا تو وہ مجھے ہمیشہ بھٹکائے رکھتا، مگر اس کی محبت دیکھو، اس نے مجھے ہر گناہ سے بچائے رکھا۔ میری ضد، ہٹ درمی اور خود پسندی کے باوجود اس نے مجھے سیدھی راہ دکھا دی۔ میں نے صرف ایک دفعہ صدقے دل اور خلوص زبان سے اندھیری نگری سے نکلنے کا راستہ اس سے مانگا تھا، اور اس نے میری ساری راہیں روشن کر دیں، میرے ذہن کی تاریکی کو جلملاہٹ بخش دی، اور پھر ہر بات واضح ہوتی گئی۔ اس میں موجود سب گرہیں خود بخود کھلتی چلی گئیں۔ میرے دل، میری اندھی سوچ اور میری گمراہ آنکھوں پر بندی پٹی جب اتری تو میرا راستہ روشن ہو گیا۔ میں نے جان لیا کہ جو کچھ ہوا اس کی رضا سے ہوا، اور اب کبھی اس سے شکوہ نہیں کروں گی۔ ہاں، یہ بھی سچ ہے اللہ نے انسان کو زمین پر جب بھیجا تو اسے کچھ اختیارات دیتے ہوئے ان کی حد بندی بھی کر دی تھی، اور شاذر اس نے میرے ساتھ جو کچھ غلط کیا اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ اختیارات ضرور دیے تھے، مگر یہ حکم تو نہیں دیا تھا کہ وہ ان اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھائے، غلط سمت چلے۔ میں غلط تھی تو وہ درست تھا، ہمیشہ پاکستان میں رہا، اسلام کے قریب، پھر وہ کیوں یہ سب کرتا رہا؟ کیوں میرے معاملے میں غلط طریقہ اپنایا اس نے؟ حذیفہ اسے باغور دیکھ رہا تھا۔ وہ چپ ہوئی تو اس نے نگاہوں کا زاویہ بدل لیا، جبکہ دوبارہ سننے کا منتظر ضرور رہا۔ کافی دیر خاموش رہنے کے بعد وہ پھر کہنے لگی، حذیفہ، تم نے مجھے کہا کہ میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کروں، تو میں نے بہت سوچا، دن رات سوچنے میں گزار دیے۔ اب کہیں جا کر میں یہ فیصلہ کر پائی ہوں کہ انسان اپنے اصل کی طرف لوٹتا ہے، چاہے دیر سے ہی صحیح۔ اب جو میں لوٹی ہوں تو میں کچھ دیر سکون چاہتی ہوں، خود کو یہاں کا ایک حصہ بنانا چاہتی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ میں مسلسل ایک سیراب کے پیچھے بھاگنے سے چکنا چور ہو چکی ہوں، ابھی مجھے خود کو جوڑنا ہے، نئے سرے سے ایک نئے عزم کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کرنا ہے۔ میں تب تک اندھیرے میں بھٹکتی رہی جب تک میں صرف اپنی ذات کے بارے میں سوچتی رہی، اور جب سے میں نے اپنی ذات کے حصار سے نکل کر کسی اور ذات کے بارے میں سوچنا شروع کیا ہے تو سب عیاں ہوتا گیا ہے، بہت سی گرہیں کھل گئی ہیں۔ میں اب ایک ایسی زندگی جو کبھی بھی میری پسند نہیں رہی تھی، صرف اس لیے گزاروں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے۔
اور میں نے اکثر پاپا کو شاذر سے کہتے سنا ہے کہ جو فیصلہ آئندہ نسلوں کی بھلائی کے لیے کیا جائے اس پر کبھی پچھتاوا نہیں ہوتا۔ وہ اب بالکل ہی خاموش ہو گئی تھی۔ نہ جانے کب آنسو آنکھوں سے بہنا شروع ہو گئے تھے۔ حذیفہ جو اسے باغور دیکھ رہا تھا اٹھ کر اس کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ اس نے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تو وہاں بہت سی روشنی تھی، بہت اچھے جذبے مچل رہے تھے۔ میرے اس فیصلے سے تم خوش ہو نا حذیفہ؟ ہاں، بہت زیادہ۔ میری ہمیشہ سے خواہش تھی کہ تم بہت خوش رہو۔ میں تمہاری ذات کی بے سکونی و اضطراب اور اسرار میں الجھا ہوا تھا، پہلی ملاقات سے لے کر یہاں آنے تک۔ بعد میں جب میں نے تم سے محبت کی، بہت خلوص سے کی، اور شاذر سے شادی کے بعد تمہارے بارے میں ایسی کوئی سوچ رکھنے کے بارے میں تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ تم کہو نہ کہو، مگر میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم شاذر کے بغیر بالکل ادھوری ایک بھٹکی ہوئی روح کی مانند ہو، اور میں نے پورے خلوص کے ساتھ اس بھٹکی ہوئی روح کو اس کے جسم سے ملانے کی اپنی سی کوشش کی، اور مجھے اپنی اس کوشش پر کوئی ندامت نہیں، نہ کوئی پچھتاوا ہے، نہ کوئی تمہارے فیصلے پر افسردہ ہوں، کیونکہ جو فیصلے اچھے دنوں کی آس میں کیے جائیں وہ ضرور پھل لاتا ہے۔ اس نے آخر میں اس کی کہی بات کو مختلف انداز میں کہا تھا۔ وہ بہتی آنکھوں سمیت بے اختیار مسکرا دی۔ حذیفہ جیسے لوگ بلکہ مخلص دوست بہت کم لوگوں کو ملتے ہیں، اگر مل جائیں تو بہت کم کو ان کی پرخلوص رہنمائی میسر آتی ہے۔ اسے خود پر فخر تھا۔ اللہ کی اس عنایت پر دل سرشار ہو گیا۔ تم میری ایک بات مانو گے؟ تم پلیز کسی اچھی سی لڑکی سے شادی ضرور کر لینا۔ تم خود اتنے اچھے اور صاف ستھری سوچ کے مالک ہو، تمہیں تو اتنی اچھی سی پیاری سی خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکیاں مل سکتی ہیں۔ کیوں نہیں، ظاہر ہے شادی تو کروں گا، یہ زندگی کا اہم حصہ ہے، مگر بہت ساری سے نہیں بلکہ کسی ایک سے جو تم جیسی ہو، مگر ابھی ایسا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ مجھے سیٹل ہونے میں کچھ سال درکار ہیں۔ میں اپنے والدین کو چھوڑ کر آیا ہوں۔ ایسی صورتحال میں مجھے ایک فیملی کی اشد ضرورت ہے، لیکن مشال ابھی تو میں دونوں ہاتھوں سے خالی ہوں۔ خود کو پہلے سیٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا کہ میں نے دبئی جاب کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے۔ میری درخواست قبول ہو گئی۔ دبئی میں انجینئرنگ پروجیکٹ پر فیلڈ ورک کے لیے جوائننگ لیٹر مل گیا ہے۔ انشاءاللہ اب میں بہت جلد دبئی چلا جاؤں گا۔ کیا واقعی؟ تو تم یہاں پاکستان میں نہیں ٹھہرو گے؟ اس نے ایک دم پوچھا تو اس نے مسکرا کے سر نفی میں ہلا دیا۔ پاکستان بہت اچھا ہے، مجھے یہاں رہنے سے انکار نہیں، مگر مشال یہاں نہیں رہ سکتا۔ روزگار کے لیے مجھے ہر حال میں یہاں سے جانا ہے، اور قسمت سے مجھے دینی کام کرنے کے لیے موقع مل رہا ہے تو میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا، کیونکہ زندگی گزارنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ وہ رک گیا، ایک لمحہ کو مشال کو دیکھا۔ مشال، مجھے ہمیشہ یہ فخر حاصل رہے گا کہ میں نے کسی ایسی لڑکی کو چاہا تھا جو اب خود سے زیادہ اوروں کا خیال کرنے لگی ہے۔ اکثر مجھے تمہاری اس عادت سے بہت گھبراہٹ ہو جاتی تھی، مگر اب تمہیں یوں بدلا بدلا دیکھ کر بہت خوش ہو رہا ہوں۔ کوشش کرنا شاذر کے ساتھ ہمیشہ خوش رہو، وہ بہت اچھا انسان ہے، بس وقت اور حالات نے اسے بہکا دیا۔ اگر تم دونوں ایک دوسرے کی دل سے عزت کرو گے تو بہت اچھی زندگی گزرے گی۔ اور ہاں، میری طرف سے کبھی کچھ مت سوچنا، نہ میرا خیال کبھی اپنے دل و دماغ میں لانا۔ جو ہمارے درمیان کبھی تھا وہ اب نہیں رہا، اور جو اب ہے وہ کبھی بھی نہیں تھا۔ میری تمام دعائیں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گی۔ میں جب کبھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا، میری دعاؤں میں تمہارا حصہ ضرور ہوگا۔ مشال نے اس کی بات پر اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ لانا چاہی۔ اس اعتماد اور فخر سونپے جانے پر اس نے خوش ہونا چاہا، مگر ناکام ہو کر وہ بے اختیار رو پڑی، پھر ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ حذیفہ اس کا ایک بہت اچھا دوست تھا، اس نے ہمیشہ ایک اچھا انسان ہونے کا حق ادا کیا تھا۔ شاید پاکستان سے جاتے ہوئے میں تم سے مل نہ پاؤں، اسی لیے میری طرف سے یہ آخری ملاقات سمجھو۔ تو تم واقعی چلے جاؤ گے؟ بہت ہی آس سے اس نے دوبارہ پوچھا۔ بہت شدت سے دل چاہا کہ وہ اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہاں روک لے۔ اسے ابھی اس کی بھرپور پرخلوص دوستی کی ضرورت تھی، مگر وہ اب خود غرض نہیں بننا چاہتی تھی۔
ہاں مجبوری ہے، وہ بھی دھیمی مسکراہٹ لبوں پر لا کر مسکرایا۔ اوکے مشال، اب میں چلتا ہوں، کافی دیر ہو گئی ہے۔ اپنا ہمیشہ خیال رکھنا، شاذر کے ساتھ خوش رہنا، اور اللہ حافظ۔ اللہ حافظ، اس نے بھی کہا اور وہ جلدی سے قدم اٹھاتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ وہ دیر تک وہاں تنہا کمرے میں بیٹھی اپنے آنسو صاف کرتی رہی۔ کافی دیر بعد اپنا سرخ رویا چہرہ، متورم آنکھیں صاف کر کے وہ واپس پاپا کے کمرے میں آ گئی۔ وہ لیٹے لیٹے کوئی کتاب پڑھ رہے تھے۔ اسے کمرے میں داخل ہوتا دیکھ کر کتاب بند کر کے ایک طرف رکھ دی۔ وہ ان کے پاس ہی بیڈ پر بیٹھ گئی، ان سے ادھر ادھر کی باتیں کر کے اپنا دھیان بٹانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ پاپا اس کا رویا رویا چہرہ اور سرخ متورم آنکھیں دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ پاپا، آپ پرسکون ہو جائیں، میں آج حذیفہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خدا حافظ کہہ آئی ہوں، وہ واپس جا رہا ہے، اب آپ کو پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں۔ اگر آپ سختی کی بجائے مجھے اعتماد میں لینے کی کوشش کرتے تو یقیناً آج میں کھڑی آپ کو یہ سب نہ کہہ رہی ہوتی۔ اب کوئی بھی ہماری زندگی میں دخل اندازی کر کے زہر نہیں گھول سکتا، اور پاپا نہ ہی کبھی حذیفہ نے گھولنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو میرا ایک مخلص رہنما اور دوست تھا، جو کچھ بھی ہوا میری اپنی وجہ سے ہوا، وہ تو بالکل بے قصور ہے۔ وہ کافی دیر تک باتیں کرنے کے بعد جب باہر نکلنے لگی تو دروازے پر ہی رک کر ان کی طرف دیکھنے لگی۔ مشال، وہ بے یقینی اور حیرت سے بولے۔ وہ پلٹ کر دیکھے بغیر باہر نکل گئی۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر لیٹی ہوئی تھی جب وہ سب اندر داخل ہوئیں۔ بھابھی، چچی زینب اور عبیشہ چاروں تھیں۔ گاؤں میں کوئی مدرسہ تھا، وہ سب وہیں جاتی تھیں۔ کبھی کبھار ان سب کے درمیان بڑی امی اور ماما بھی چلی جایا کرتی تھیں۔ جب سے اس نے اپنی ذات سے باہر نکل کر ادھر ادھر نکلنا شروع کیا تو علم ہوا کہ اس گاؤں میں بھی کوئی اسلامی انسٹیٹیوٹ ہے جہاں گاؤں کی خواتین تعلیم و تربیت کے لیے جایا کرتی ہیں۔ آ گئی سب؟ اس نے مسکرا کر سب کو دیکھا۔ جی ہاں، آپ بھی ہمارے ساتھ چلا کریں، سارا دن اکیلی ہوتی ہیں، چپ چاپ بیٹھی رہتی ہیں، آپ یقیناً وہاں جا کر بہت اچھا محسوس کریں گی۔ علیشہ اسے آفر کر رہی تھی۔ وہ سوچ میں پڑ گئی۔ کچھ دیر سوچتے ہوئے اس بات میں گردن ہلا دی۔ اگلے دن جب عبیشہ، علیشہ اور بھابھی جانے لگیں تو انہوں نے اسے بھی اپنے ساتھ کی دعوت دی تو وہ فوراً تیار ہو گئی۔ وہاں کا ماحول بہت دینی اور سکون بخش تھا۔ وہاں وقت گزار کر اسے بہت دلی سکون ملا۔ مدرسہ دیکھ کر اسے بالکل یقین نہیں آتا تھا کہ یہ اسلامک اکیڈمی قسم کا کوئی منظم ادارہ ہے، اور اس مدرسے کی منظم اعلیٰ ایک نیک سی خاتون تھیں۔ جب انہیں علم ہوا کہ وہ شاذر کی بیوی ہے تو وہ بہت خلوص سے ملی۔ ان کا انداز اچھا تھا۔ مشال ان سے مل کر بہت متاثر ہوئی۔ سب سے پہلے قرآن پاک کی کلاس ہوئی تھی، اس کے بعد وہ ان عورتوں کے سوالوں کے جوابات اور مسئلے مسائل کے حل قرآن و حدیث کی روح سے بتانے لگیں۔ شانزہ کا انداز اگرچہ تبلیغی تھا مگر بہت ہی پر حکمت، پر اثر اور دل کو متاثر کرنے والا تھا۔ وہ جیسے جیسے سنتی گئی مزید گرویدہ ہوتی گئی۔ 11:30 بجے کے قریب جب وہ واپس لوٹ رہی تھی تو دل میں پکا ارادہ باندھ چکی تھی کہ وہ کل یہاں دوبارہ آئے گی۔ وہ ہر روز مدرسے جانے لگی تھی۔ شانزہ کی باتیں سنتے سنتے، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر غور کرتے کرتے وہ ہر روز مدرسے جانے لگی تھی۔ شانزہ کی باتیں سنتے سنتے، قرآن و حدیث کی تعلیمات پر غور کرتے کرتے وہ اندر تک بدلنے لگی تھی۔ پاپا نے ان دونوں بہنوں کی تعلیم و تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ زبردستی ہی صحیح، انہوں نے انہیں نماز، کلمے، قرآن پاک کا ترجمہ اور اسلام کی بنیادی تعلیمات ضرور سکھا دی تھیں۔ شانزہ کو جوائن کرنے کے بعد وہ مزید بہت کچھ سیکھنے لگی۔ پہلے دن جب وہ وہاں گئی تھی تو ٹراؤزر اور شرٹ میں تھی، اگرچہ چادر اوڑھے ہوئی تھی، مگر وہاں جا کر وہاں کا مذہبی ماحول دیکھ کر اسے شرمندگی ہوئی تھی۔ حقیقی معنوں میں اسے پہلی دفعہ اپنی ڈریسنگ قابل اعتراض لگی۔ اگلے دن وہ مکمل طور پر شلوار قمیض اور دوپٹے میں لپٹی ہوئی تھی۔ اس کی گفتگو میں بھی ایک خاص ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ وہ صبر و ضبط کو آزمانا سیکھنے لگی، حقوق و لباس پر بھی توجہ دینے لگی۔ زبان میں ایک حلاوت و شائستگی اتر آئی تھی۔ آنکھوں میں موجود رہنے والی ہمہ وقت کی ضد اور ہٹ درمی ختم ہو گئی۔ لہجے کی اور طبیعت کی بغاوت میں بھی کمی واقع ہو گئی تھی۔
بظاہر ساری شخصیت اس قدر تیزی سے بدلتی جا رہی تھی کہ صرف ایک ہفتے میں ہی دیکھنے والوں کو وہ اندر باہر سے ایک آئینے کی طرح صاف شفاف دکھائی دینے لگی۔ اس دن جلدی درس ختم ہوا تو عورتوں کے چلے جانے کے بعد شانزہ اسے مدرسے کے ساتھ ہی واقع سلائی سینٹر میں لے آئی۔ وہاں بڑے بڑے مختلف کمروں میں مختلف کام ہو رہا تھا۔ ایک بہت بڑے ہال نما کمرے میں کئی عورتیں اور لڑکیاں مشین پر سلائی کا کام کر رہی تھیں۔ شانزہ اسے ہمراہ لیے ایک ایک کمرے میں جا رہی تھی۔ جدید مشینری اور مہارت سے چلتے عورتوں اور لڑکیوں کے ہاتھ ایک عرصہ تک جس گاؤں کے متعلق اتنے غلط اور برے خیالات رکھتی چلی آئی تھی، اسی گاؤں کی عورتیں اتنی سلیقہ مند، سگھڑ اور محنتی بھی ہیں۔ ایک جگہ بہت ساری لڑکیاں مقامی ڈیزائن میں ہاتھ کا کام کرتی دکھائی دیں۔ بہت ہی خوبصورت دلکش دھاگوں سے قمیض اور دوپٹوں پر مہارت اور نفاست سے کیا جانے والا کام اسے بہت پسند آیا۔ وہ اس کام کو سہرائے بغیر نہ رہ سکی۔ ویری ویل شانزہ، یہ تو بہت خوبصورت کام ہے۔ ایک لڑکی کے پاس رک کر اسے سرخ قمیض پر بلیک دھاگوں سے کروشیے کا کام کرتے دیکھ کر اس نے شانزہ کو مخاطب کیا۔ یہ تو کچھ نہیں، کل میرے ساتھ نیچے چلنا۔ تہہ خانے میں عورتوں کے کام کا اسٹاک پڑا ہوا ہے، وہ دیکھنا حیران رہ جاؤ گی۔ بہت خوبصورت اور محنت سے کام کرتی ہیں یہ خواتین۔ اچھا؟ وہ حیرانی سے اس کے ساتھ آگے قدم بڑھانے لگی۔ شانزہ، آپ نے یہ دونوں انسٹیٹیوٹ کیسے مینج کیے ہوئے ہیں؟ جامعہ کی ڈیوٹی بھی دینا، یہاں کے کام کا بھی خیال رکھنا اور اپنے گھر کی بھی دیکھ بھال کرنا۔ سب دیکھنے کے بعد شانزہ کے گھر کی طرف جاتے ہوئے پوچھنے لگی، جو سینٹر کی بلائی منزل پر تھا۔ ہر ذمہ داری توجہ، محنت اور خلوص مانگتی ہے۔ جو کام جتنی دیانتداری اور ذمہ داری سے کیا جائے اتنا ہی سود مند ہوتا ہے۔ سینٹر میں ہم نے کچھ ڈیزائنرز اور یہاں کی عورتوں کو رکھا ہوا ہے، وہ سب دیکھ لیتی ہیں۔ میں خود بھی دن میں کئی بار آتے جاتے چکر لگا لیتی ہوں۔ البتہ مدرسے کا سارا نظام میرے اپنے ہاتھ میں ہے۔ یہ دونوں ادارے دیکھ کر شانزہ یقین کریں مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے۔ اس گاؤں کو واقعی اس قسم کے سینٹر کی اشد ضرورت تھی۔ ویسے آپ کو اس کا خیال آیا کیسے؟ آپ تو شاید لاہور کی ہیں، پھر یہاں کیسے آ گئیں؟ اس کے ساتھ اس کے سجے سجائے خوبصورت ڈائننگ روم میں بیٹھتے ہوئے اس نے مزید پوچھا۔ وہ شانزہ کے ساتھ اس کے گھر میں ایک دفعہ پہلے بھی آ چکی تھی۔ یہ خیال آپ کے شوہر صاحب کو آیا تھا اور یہ دونوں سینٹر بھی اس نے سیٹ کروا دیے تھے۔ عمارت سے لے کر سینٹر کی مشینری، ساز و سامان اور دیگر ضروریات وہی پوری کرتا ہے۔ آپ کا مطلب شاذر؟ اس انکشاف پر وہ از خود حیران تھی۔ مشال کو بے تحاشا حیران دیکھ کر شانزہ سر ہلاتے مسکرا کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ وہ بےتابی سے کافی دیر تک اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگیں۔ وہ جب لوٹی تو اس کے ہاتھ میں ٹرے تھی۔ گرم بھاپ اڑاتی چائے کا کپ اسے تھما کر بسکٹ کی پلیٹ ٹیبل پر رکھ کر خود بھی اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اس کے اپنے ہاتھ میں بھی چائے کا کپ تھا جسے وہ گھونٹ گھونٹ پینے لگی۔ شاذر سے میری پہلی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ ہم دونوں جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے طالب علم تھے۔ اگرچہ کلاس فیلو ہونے کے باوجود شروع میں ہماری کوئی خاص بات چیت نہیں ہوتی تھی، صرف رسمی الیک سلیک ہی تھی۔ پھر ایک دن میری فرینڈ کا اس کی گاڑی سے ٹکرا کر ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ بعد میں اس نے میری اور میری فرینڈ کی ہسپتال لے جانے میں مدد کی تھی۔ بس اس کے بعد ہماری اکثر ملاقات ہوتی رہتی تھی، جو ہلکی پھلکی فرینڈشپ تک ہی رہی تھی۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔